ہم نے بڑی بار احتساب کی بات ہوتے دیکھی ہے کہ احتساب ہوگا، سب کا ہوگا، امیر کا ہوگا، غریب کا ہوگا، طاقتور کا ہوگا، کمزور کا ہوگا، لیکن ہوتے نہیں دیکھا۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان فوج کو کہ انہوں نے اپنے ایک انتہائی طاقتور جنرل کا، ISI کے چیف کا احتساب کیا اور احتسابی عمل سے ان کو گزارا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کورٹ مارشل کی صورت میں تھا تو پبلک تو نہیں ہوا، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو احتساب ہوا ہے وہ ایک انتہائی پیچیدہ عمل اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں بڑا ٹائم لگا ہے اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں کرپشن کی اور سب چیزوں کی، اس کے اوپر جنرل فیض کو 14 سال قید بہ مشقت کی سزا ملی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، یعنی کورٹوں نے سزائیں تو دی ہیں لیکن کسی کو سزا ہوئی نہیں کبھی پوری۔ تو لہٰذا یہ اس بار جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو خود پاکستان کے افواج کے لیے بھی مشکل کام تھا۔ ان کے لیے مشکل کام یہ تھا کہ ان کے جو اتنا سینئر جنرل، اتنا پاورفل جنرل، اس کا احتساب کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام یہ دینا کہ پاکستان کو اپنے ایک ڈائریکشن اب دینی ہے۔ وہ ڈائریکشن پاکستان کی ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی پاکستان بڑی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، نازک موڑ سے گزر رہا ہے۔ وہ موڑ ہی ختم نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو تو پاکستان نازک صورتحال سے باہر نکلے۔ تو اب پاکستان کو اس نازک موڑ سے ہم نے باہر نکالنا ہے یا اسی نازک موڑ پہ رہ دینا ہے؟ پاکستان نے آگے بڑھنا ہے یا پاکستان نے پیچھے ہٹنا ہے؟ پاکستان نے ترقی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ ہمیں اپنے آپسی جھگڑوں کو اور آپسی اختلافات کو پس پردہ ڈال کر ایک سمت، ایک ڈائریکشن میں چلنا پڑے گا، جس کے لیے جو بات مولوی صاحب نے کی ابھی بڑی اچھی بات کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے بشمول PTI۔ وہاں سے بھی بڑی ریزسٹنس آتی ہے PTI کی کہ جی ہم نہیں بیٹھ کے بات کریں گے، ہم پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ہم پاور ٹاکس ٹو پاور۔ ہمیں سب سے بات کرنی پڑے گی، ہمیں اپنا تھوڑا سا رویہ چینج کرنا پڑے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ PTI کی اس وقت جو قیادت ہے، جو جیل سے باہر ہے، وہ قیادت نااہل قیادت ہے، نہ ہی وہ سیاسی ہیں، نہ ان کو سیاست آتی ہے، اور PTI ویسے بھی کسی عام سیاسی حالات سے نہیں گزر رہی، اس وقت ایک بڑے ڈیفیکلٹ سیاسی حالات سے گزر رہی ہے۔ PTI کا ورکر رول گیا، جنہوں نے 22 سال جدوجہد کی تھی جب PTI کی حکومت آئی تھی، وہ سارے جو ہیں وہ یا تو چھوڑ گئے ہیں یا جیل میں ہیں، یا جو اس قیادت ہے وہ ان کو جانتی تک نہیں ہے کہ یہ ہے کون۔ وہ جا کے پہلے انٹروڈکشن کراتا ہے کہ جی میں PTI کا 30 سال سے پرانا ورکر ہوں، اور اچھا چلو ادھر بیٹھ جاؤ۔ یہ اس طرح نہیں چلا کرتا معاملات، اس طرح نہیں معاملات چلتے کہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت PTI کے پاس کوئی وے فارورڈ نہیں ہے۔ خدا را کوئی وے فارورڈ بنائے، مفاہمت کی بات کریں، مزاحمت کی بات کو ختم کریں، ورنہ ندامت ہوگی۔ یہ ہمیں اب اس بھنور سے نکلنا ہے باہر۔ ہمیں اب چیزیں نظر آ رہی ہیں کلیئرٹی کے ساتھ۔ جو اس وقت پاکستان کا اسٹیچر ہے دنیا میں، جو فورن محاذ کے اوپر پاکستان کا اسٹیچر ہے، کبھی امریکن پریزیڈنٹ نے اس طرح بات نہیں کی پاکستان کے لیے جو آج بات ہو رہی ہے، کبھی سعودی عرب نے اس طرح بات نہیں کی جو آج بات ہو رہی ہے۔ ڈیفنس ایگریمنٹس سیٹ ہو رہے ہیں، پاکستان کا ہاتھ اوپر ہے، بھاری ہاتھ ہے اس وقت، ہندوستان نیچے پڑا ہوا ہے۔ پاکستان فاتح کے انداز سے باہر آ رہا ہے، ہندوستان ہارنے والے کی حیثیت سے گھوم رہا ہے، کسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہے ہیں۔ وہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ دبئی ایئر شو میں ان کا جہاز گرا، لیکن اس کا بھی الزام وہ پاکستان کے اوپر ڈال رہے تھے کہ جی انہوں نے بریکیں خراب کر دی ہماری۔ تو بریکیں تو بیٹا ابھی خراب ہوں گی تمہاری مزید، ہم نے تو ابھی کیا ہی کچھ نہیں، یہ تو خود سے گر گیا۔ پہلی بار پاکستانی دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں بڑے عرصے کے بعد، پہلی بار تو نہیں کہنا چاہیے، بڑے عرصے کے بعد سر اٹھا کے چل رہے ہیں۔ ہرے پاسپورٹ کی عزت جو ہمارا خواب تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ ہمارا خواب تھا نا، ہم تو یہی خواب دیکھتے تھے کہ ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی، لوگ نوکری کے لیے پاکستان آئیں گے، پاکستان کی جو ہے وہ دنیا بھر میں بڑی بات ہوگی کہ جی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اب پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، آپسی اختلافات بلا کر کھڑا کرنا ہے، ہمیں اس سیاسی ہیٹ کو نیچے لا کے پاکستان کو کھڑا کرنا ہے۔ تو میں
بس آج بیسکلی میں ہمارا آج کا مقصد یہ تھا کہ جو احتسابی عمل شروع ہوا ہے ان سوشل میڈیا والوں کو بھی میسج دے دیں گے. جو احتسابی عمل شروع ہوا ہے وہ یہاں رکے گا نہیں احتسابی عمل. سو لہٰذا جو لوگ بینیفیشریز ہیں وہ, اور یہ بینیفیشریز صرف پی ٹی آئی میں نہیں ہے, پی ٹی آئی بھی بینیفیشری تھی, وہ لوگ بھی, ان لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں جو لائنیں لگا کے ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے, جو ٹائم لینے کے لیے ہوتے تھے. اب تو سبھی, ہر آدمی برا بھلا کہہ سکتا ہے نا اس وقت, تو وہ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں کہ ان کا بھی احتساب ہوگا. پی ٹی آئی کا ایک بڑا المیہ ہے, محمود صاحب نے ابھی یاد دلایا مجھے, کہ ان کا جو سوشل میڈیا پاکستان سے باہر سے چل رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے. یعنی عادل راجہ جیسے لوگ جو نہ ان کو پاکستان سے پیار ہے نہ ان کو پی ٹی آئی سے پیار ہے, ان کو صرف اپنی سبسکرپشن سے پیار ہے. ڈالر بننے, ڈالر, بس ڈالر بننے چاہیے. اور پی ٹی آئی والے اس کا بے وقوفی کا بیان اٹھا کے جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی آفیشیل ویب سائٹ پہ لگا دیتے ہیں. سو پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے علیحدہ کرنا پڑے گا, ڈیٹیچ کرنا پڑے گا. یہ پی ٹی آئی کے سمپتھائزر نہیں ہیں. یہ بات لکھ لیں, جو لوگ دیکھ رہے ہوں, پی ٹی آئی کے دوست دیکھ رہے ہوں, وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ نہ پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں نہ یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں. ابھی 50,000 پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا تو اس نے معافی مانگ لی راشد نصیر سے, بریگیڈیئر راشد نصیر سے. بس 50,000 پاؤنڈ پہ لیٹ گئے, وہ تو پیسے جمع کریں. سو پی ٹی آئی کو اپنا سوشل میڈیا کا استعمال, بڑا طاقتور ویپن ہے پی ٹی آئی کے پاس, یہ اس کا استعمال بڑا دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, اپنی جدوجہد کے لیے ضرور کریں, لیکن یہ خیال رکھیں کہ اس میں پاکستان کو نقصان نہ پہنچے. اپنی جنگ, سیاسی جنگ کو سیاست تک رکھیں, اس کو آگے نہ لے جائیں. بڑی مہربانی. میں ایک چیز اور کہوں گا, میں حکومت وقت سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت ہم ایک مشکل وقت میں گزر رہے ہیں اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے ڈالر کے معاملے میں. دیکھیں کبھی کوئی بیان آتا ہے کہ ڈالر اوپر جائے گا یا ڈالر کو, دیکھیں ڈالر کے ساتھ جو ہے انسٹیبلٹی جو ہے پورے اکنامی کو افیکٹ کرے گا. تو میں خاص طور پہ فائنانس منسٹر سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ایک اپنی کلیئر پوزیشن دیں ڈالر کے اوپر, تاکہ ایکسپورٹرز اور امپورٹرز, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس کلیئر پکچر ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہر جو ہے منسٹر الگ الگ بیانات دیتا رہے گا ڈالر کے اوپر تو انسٹیبل ہو جائے گا, اور ڈالر جب انسٹیبل ہوگا تو ملک کی معیشت کے اوپر بہت فرق پڑے گا. تو خاص طور پہ میں درخواست کروں گا کہ یہ اس چیز کے اوپر جو ہے نظر ثانی کریں کہ ایک بیان کچھ دے رہا ہے, ایک بیان کچھ دے رہا ہے. سر میرے سوال دو حصے ہیں. پہلا جی صاحب آپ سے اور دوسرا گوہر سنگھ آپ سے. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اب تمام جو لوگ اس کے بینیفیشریز ہیں ان کے اوپر فوج نے تو اپنا احتسابی عمل کر لیا ہے, اور سیاست کے اندر اس سے پریس ریلیز کا جو ایک آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کی گئی ہے, اس کا جو آخری پیراگراف ہے اس کے اندر بڑے سخت سیاسی جماعت سے وابستہ افغانی پی ٹی آئی ہیں, عمران خان جو جیل میں, ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں. اسی انداز میں جو عدلیہ تھی جیسے ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا اور جو جنرل باجوہ ہیں, اس کے حوالے سے بھی جو ایک سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ نون, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اسی کا حصہ تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بھی کیا جو فوجی عدالتیں ہیں اس میں کارروائی ہونی چاہیے, اور باقی جو عدلیہ کے لوگ تھے جو اس وقت اس ٹیم کا حصہ تھے, اور کیا جنرل باجوہ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ اور آپ سے سر یہ سوال ہے کہ جو آپ نے پی ٹی آئی کی جو یوتھ ہے اس کو جو ایک میسج دیا ہے, اس میں بہت سارے ایسے ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ انڈین میڈیا کا حصہ بھی ہیں, اور انڈین میڈیا کے اوپر بھی اب ان کے لوگ بیٹھنا اور بیانات دینا شروع کر رہے ہیں. اس وقت میں جب آپ کے بقول کے پاکستان کے ملک پر میں عزت ہو رہی ہے انڈیا کو شکست دینے کے بعد, اسپیشلی افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ہم حالات جنگ میں ہیں, تو وہ چیزیں پی ٹی آئی کی وہاں پہ بہت زیادہ ایک چلتا ہے, وہ افغانستان کا میڈیا اور انڈیا کا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اور وہ پھر ایک پی ٹی آئی کا بیانیہ بنتا ہے. کیا کامنٹ ہے؟ میں دونوں کے جواب میں ہی دے دیتا ہوں. دیکھیں, جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا اس میں بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی نام, کسی سیاسی شخصیت کا نام نہیں دیا گیا. لوگ ازیوم کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جو بات ہو رہی ہے کہ جی فیض صاحب کے سیاسی روابط تھے. فیض صاحب کے سیاسی روابط پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھے, اور پی ایم ایل این کے ساتھ بھی تھے, ایم کے ایم کے ساتھ بھی تھے, ان کی تصاویر بھی ہیں, ملتے بھی تھے. ہو سکتا ہے وہ ادارے کے ریپرزینٹ کرتے ہوئے ملتے ہوں, ہو سکتا ہے انڈیویجول حیثیت میں ملتے ہوں. یہ تو جب بات آگے چلے گی تو پتہ چلے گا. اور دوسری آپ نے جہاں باجوہ صاحب کی بات کی,
تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ باجوہ صاحب تک یہ معاملہ جائے گا. یہ اب چیزیں آگے کھلیں گی, کیسے معاملات انفولڈ ہوتے ہیں ویسے پتہ لگے گا. اور دوسرا آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ یوتھ کا یوتھ میڈیا کے اوپر یوتھ کر رہے ہاں نہیں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو فورن چینلز پر جاتے ہیں اس پہ تو کوئی پابندی کسی نے لگائی نہیں, نہ ہے کوئی پابندی, لیکن کم سے کم انڈین چینلز پر تو جا کے بات نہ کریں, کم سے کم افغانی چینلز پہ تو جا کے بات نہ کریں, ان دشمنوں کے چینلز پہ تو جا کے بات نہ کریں. وہ ضرور جائیں, بی بی سی پہ جائیں, وہ اسکائی نیوز پہ جائیں, جس بھی چینل پہ فورن میڈیا پہ جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اپنا ہی اتنا سارا میڈیا ہے, 20-22 مین چینلز ہیں, پھر اور بہت سارے چینلز ہیں, اس پر بیٹھ کے بات کریں جو بات کرنی ہے. اول تو سب سے پہلے تو ان کو بات چیت کا آغاز اپنے گھر کے اندر سے شروع کرنا چاہیے کہ یہاں پہ ہم آگ کو تیز کر کے اور باہر جا کے بات نہ کریں, بلکہ اس آگ کو ٹھنڈا کر کے مفاہمت کے لیے اور ایک ایسی سیاست کے لیے بات کریں جو کنسٹرکٹیو سیاست ہو, جس میں ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھا سکیں اپنے مسائل. ہم سب پاکستانی ہیں, ٹیبل کے اس طرف بھی پاکستانی ہیں, ٹیبل کے اس طرف بھی پاکستانی ہیں. نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے, کسی بات سے مخالفت ہو سکتی ہے, لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہم ہرگز نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہم بیٹھ کے ایک ٹیبل پر چائے پینے کے قابل ہوں, بات کرنے کے قابل ہوں. ہم نے زندگی بھر ساتھ رہنا ہے, سب نے پاکستان میں رہنا ہے, پاکستان سے باہر کوئی نہیں جا رہا چھوڑ کے. سر پاکستان میں 7% غربت بڑھ گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان ترقی کر رہا ہے, آئی ایف کی رپورٹ آئی ہے. دوسری بات یہ کہ رات گئے ایک خاتون کے اوپر واٹر ٹینک سے پی ٹی آئی کے پانی کے سسٹم اور پانی پھینکا جاتا ہے, ان کو وہاں سے بغایا جاتا ہے. یہ کوئی جمہوریت کا آپشن ہے؟ دیکھیں جو ابھی آپ نے کہا نا کہ غربت بڑھ گئی ہے, پاورٹی لائن جو ہے وہ زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ جو مہنگائی بڑھی ہے, یہ مہنگائی کو آپ جج نہیں کر سکتے کہ اسے پاکستان تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جی 2% مہنگائی بڑھ گئی, پاکستان تباہی کی طرف چلا گیا. یہ انٹرنیشنل بھی چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. پاکستان میں گورننس خراب ہے, اس سے کوئی وہ بات نہیں ہو رہی کہ گورننس خراب نہیں ہے. پاکستان کی اس خراب گورننس کے اوپر ہر بار آواز اٹھاتے ہیں, دیگر سیاسی جماعتیں اٹھاتی ہیں, اپوزیشن اٹھاتی ہے, سب اٹھاتے ہیں آواز, ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ گورننس خراب ہے. انہوں نے $20 بلین پاکستان کے کھا گئے ہیں, ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے چوری کا الزام. تو یہ جو احتسابی عمل ہے یہ ان تک بھی پہنچے گا, یہ اس سے بے فکر ہو جائیں. جنہوں نے بھی پیسے کھائیں بات وہاں تک پہنچے گی ضرور. اور جو بات آپ نے کی کہ جی خان صاحب کی بہنوں کے اوپر پانی پھینکا گیا, تو حکومت کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آج یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, کل وہ ان کے ساتھ کریں گے. ہمیشہ تو کوئی پاور میں نہیں رہتا. یہ پی ایم ایل این بھی ہمیشہ پاور میں نہیں رہے گی, پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ پاور میں نہیں رہے گی. جو پچھلے تھے وہ بھی نہیں رہے, یہ بھی نہیں رہیں گے. تو کام وہ کریں جو خود کے اوپر برداشت کر سکیں. سر اب دونوں شخصیات کی موجودگی میں کوئی ٹیم بنی تھی گورنمنٹ جو کہ سیاسی بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہی تھی. آپ نے بتایا تو گزشتہ ماہ میں طالبان اسحاق ڈار سے ہوئی تھی, کہاں تک بات پہنچی؟ اس کے بعد آپ کی طالبان ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ. اس میں دو نہیں ہیں, ہم کافی سارے لوگ ہیں, کوئی تقریباً 12-13 کے قریب ہم لوگ ہو گئے ہیں. اور ابھی ہم اپنا وہ گروپ اکٹھا کر رہے ہیں اور ہلکے ہلکے ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر کام تیز کریں گے. ہماری ملاقات پی ایم ایل این کے لوگوں سے بھی ہوئی تھی, اور ہماری ملاقات ابھی پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ہونی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس کا حصہ بنیں, کیونکہ جو اگر سارے فریق ایک چیز پر راضی نہیں ہوں گے کہ ہاں ہم نے ملک کی بہتری کے لیے جو پولیٹیکل کلائمیکس ہے اس کو نیچے لانا ہے, تو کوئی بات بنے گی نہیں. سو لہٰذا سب کا ایک ٹیبل پر بیٹھنا ضروری ہے. 1 پیج کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے اب تو, کیونکہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے نا اس ملک کا حصہ ہے. یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ملک کا حصہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو ملک نہیں چلے گا نا. تو یہ سیاسی پارٹیز جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کہتی ہے, اور میں خاص طور پہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو بھی کہ جو لوگ ہیں ان کو کم سے کم ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا مطلب اس کو اینٹی نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, جتنا وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی پاکستانی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ان کے فوج کو اور ان کے سپاہی سالار کو کوئی ان کو جو ہے ڈیمونس کرنے کی کوشش کرے یا ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے. اس کی وجہ یہ جو ہے ہمارے سر کا تاج ہے. چلو تھینک یو سو مچ.